امام شافعی فرماتے کہ مجھے فقیروں کی دو باتوں نے بڑا نفع دیا ہے۔ پہلی بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ وقت کو تم کاٹو نہیں تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، یا تم وقت پہ حاوی ہو جاؤ اور تمہاری مرضی سے گزرے وقت، تمہاری دسترس میں ہو وقت، اور یا پھر وقت تمہیں گزار دے۔ ایک ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم وقت کو گزار رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے، کہیں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے، تو وقت کی رفتار اور گھڑی کی رفتار کیا اس سے مختلف ہوتی؟ وہ اسی رفتار سے چل رہی ہوتی، لیکن پھر وقت ہمیں گزار رہا ہوتا۔ لیکن اب وقت کو ہم گزار رہے ہیں۔ کہا ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میں وقت کو گزارا ہے، وقت نے مجھے نہیں گزارا۔ دوسری بات فقیروں کی جو میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ درویش کہتے ہیں، اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کام میں لگا دے گا۔ آپ اپنے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئے نا، اگر نہ یہاں کھینچ کے لاتے اور نفس مجھے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا تو پھر ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا۔ تو کہا تم کھینچ کے اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگا دو ورنہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کے کام پہ لگا دے گا۔ بلکہ صوفیاء کے ہاں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت کا زیادہ اچھا مصرف کیا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت ان کو حضور کی زیارت سے روکے ہوئے تھی، بلکہ حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ کہا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دور فاروقی میں حضرت اویس کو ملنے کے لیے۔ خیر ملاقات ہو گئی تو جا کے حضور کا سلام دیا، بس اویس کی آنکھوں سے جھرنے پھوٹنے لگے آنسوں کے، تڑپ گئے، بدن پہ کپ کپی، آنکھوں میں آنسو، اور بار بار پوچھتے تھے میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے کہ یہ لوگ وقت کے کتنے قدردان ہیں اور وقت کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں۔ جس قدر وقت کو فقیر لوگوں نے مینج کیا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یار 90 لاکھ لوگوں سے تو ہم ساری زندگی میں ملتے نہیں ہیں، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، تو کیسے وقت کو استعمال کیا؟ امام بخاری کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، امام رازی کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، ان لوگوں کا کام دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھیں۔ 1600 کتابیں لکھ دینا کچھ تماشا لب بام تھوڑا ہے۔ تو کیسے انہوں نے وقت کو گزارا اور وقت کی اہمیت کو جانا، اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ گئے تو وقت گزر گیا، اور حمام پہ بیٹھے تو وقت بیت گیا، گپ شپ شروع ہوئی تو بس اس پہ وقت لگ گیا۔ والذین هم عن اللغو موردون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے سورہ فرقان ہے اسی 18ویں پارے میں، وہاں فرمایا کہ جب وہ لغو سے گزرنے کی نوبت آ جائے تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ باندر کا تماشا دیکھنے رک نہیں جاتے، ان کے مقاصد جلیل ہیں، ان کی زندگی کے بڑے مقاصد ہیں، وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لیے لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک روایت
حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے صبح کے وقت حکم بھیجا. اور بھی لوگ تھے کہ فلاں جنگ فلاں مہم پہ جاؤ. سارے لوگ چلے گئے. میں نے سوچا کہ میرے پاس اونٹنی موجود ہے اور میں نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جمعے میں حضور کا خطبہ سنوں گا اور پھر اس کے بعد میں بھی بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اس خواہش میں نے باقیوں کو بھیج دیا اور خود نہ گیا. جب نماز جمعہ کے لیے میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ میں نے حکم بھیجا تھا کہ تم فلاں مہم پہ چلے جاؤ جنگ پہ چلے جاؤ تم نہیں گئے. عرض کی حضور میں اس لیے رکا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تاکہ اس کی برکتیں مجھ کو نصیب ہو جائیں. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا صبح چلے جاؤ تو تم جمعے کے لیے رک گئے. کہا اے عبداللہ ابن رواحہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی سونا ہے اس سب سونے کو زمین کی کوک سے نکال کر تم راہ خدا میں خیرات کر دو. جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے اجر کو تم پھر بھی نہیں پا سکتے. یعنی حضور کے حکم کی تعمیل اور اتباع یہ حضور کی محبت کی جان ہے. آقا کریم علیہ السلام کی چاہت کو ہر شے سے مقدم رکھنا یہ تقاضا محبت ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے بیٹھ کے سلام لیا. آقا نے جواب نہیں دیا. عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آقا کریم نے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری انگلی میں آگ کا انگارہ ہے اور حضور نے اس کو پھینک دیا. اب کافی دیر مجلس چلتی رہی. اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس کو کہا کہ اب انگوٹھی اٹھا لو نا اپنے گھر لے جاؤ. تم تو نہیں پہن سکتے مرد کے لیے سونا جائز تو نہیں عورت کے لیے تو جائز ہے تو لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دینا. تو وہ صحابی کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہوا. مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے دیکھا ایک گنبد نما مکان بن رہا ہے. گنبد نما مکان کو دیکھ کر فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری کا ہے. گنبد نما مکان اونچے اونچے محل اللہ کے محبوب کو پسند نہیں تھے. حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری آئی. حضور علیہ السلام نے دیکھا ناگواری سے. اس انصاری کو جب حضور کے چہرے کی ناگواری کا علم ہو گیا اس نے کدال پکڑی اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا. چند دن بعد حضور پھر گزرے دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا. پوچھا مکان تھا کدھر گیا؟ عرض کی گرا دیا گیا. کہا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سوچے ہمارا کیا کیا اللہ کے رسول کو پسند ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی اپنے ظاہر اپنے باطن اپنے عمل شادی سے لے کر عقیقے اور ولیمے تک خوشی سے غمی تک زندگی کے ہر موقع پر اپنے کاروبار اپنی معاشرت اپنا معاش ہم دیکھیں کہ ہماری کون کون سی چیز